جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے اپنی کتاب ہدایت کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت بے شک یہی چاہتا ہے اے اہل بیت اطہار کہ تم کو ہر قسم کی آلودگی سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا جو ہے پاک اور مصفا کر دے۔ جب یہ آیت مقدسہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کی شکل میں نازل ہوئی تو حضور اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر بن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اس وقت ان کے گھر تھے۔ جب یہ آیت اتری تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی چادر میں چھپا لیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں بھی اس چادر میں چھپا لیا۔ پھر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی کو بلایا اور انہیں بھی اسی چادر میں چھپا لیا، اور پیچھے کھڑے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی بلا کر انہیں بھی اسی چادر میں چھپا لیا۔ تو جب چھپا لیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری آل ہے، یہ میری قرابت ہے، باری تعالیٰ تو انہیں ہر قسم کی نجاست سے ہر قسم کی آلودگی سے ان کو پاک اور مصفا فرما دے۔ تو یہ دعا کرتے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری آیت مباہلہ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے پھر اپنے بیٹوں کو کون سے بیٹوں کو بلایا؟ حضرت علی کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا، اور بلا کر مولا کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو خدا ہو کر جو ہے تو بھی ان سے جو ہے وہ محبت فرما۔ سامعین محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مقدسہ اتری نا، آیت تطہیر اہل بیت کے حق میں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ تک جو ہے جب بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھتے اور مسجد میں جانا چاہتے تو راستے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دستک دیتے، دروازے پہ دستک دیتے اور بلند آواز سے فرماتے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اور ساتھ ہی اونچی آواز سے حضور یہ فرماتے کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک اور مصفا کرنا چاہتا ہے۔ تو 6 ماہ تک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی جو ہے وہ معمول تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے رہے باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو خدا ہو کر بھی تو ان سے محبت فرما۔ دوستان محترم، جب یہ آیت تطہیر اتری اور حضور کی قرابت کا پوچھا گیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قرابت سے کیا مراد ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی قرابت میں آتے ہیں، آپ کے اہل بیت میں آتے ہیں؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قرابت سے مراد کوئی اور نہیں ہے، حضرت علی ہیں، حضرت حسن بن علی ہیں، حضرت حسین بن علی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری قرابت ہے، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو انہیں
اپنا دشمن جانے، باری تعالیٰ تو انہیں بھی اپنا دشمن شمار کر، اور جو انہیں اپنا محبوب جانے، مولا تو خدا ہو کر تو انہیں بھی اپنا محبوب شمار کر۔ اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرتا ہے، جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو امام علی مقام سے محبت کرتا ہے، حضرت حسن، حضرت حسین، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، مولا تو خدا ہو کر جو ہے ان سے محبت فرماتا چلا جا، اور جو ان سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، مولا تو خدا ہو کر تو نے اپنا دشمن شمار کر، تو بھی ان سے بغض فرما، تو انہیں اپنا دشمن شمار کر، تو انہیں اپنا دشمن شمار کر۔ باری تعالیٰ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجا اور دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو آؤ، اگر کسی نے اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے، ایمان کو شگفتگی بخشنی ہے، ایمان کو تازگی دینی ہے، تو جب تک تمہارے دل میں جہاں اللہ کا عشق ہے، جہاں مصطفیٰ کی محبت ہے، عشق ہے، اور جب تک تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، حضور کی آل کی محبت نہیں ہے، حضور کی قرابت داروں کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ تو آؤ آج سے اس پیغام کے ذریعے سے اپنے ایمانوں کو مکمل کرتے چلے جائیں، اور اپنے ایمان کو تازگی اور شگفتگی جو ہے وہ بخشتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پکی اور سچی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔